بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔ تو مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اب آپ اسی وقار یہ بظاہر تو ایک شعر معلوم ہوتا ہے، پر جو ہے اگر اس کا پس منظر جانے یا جو ابھی عمرے سے ہو کر آئے ہیں ابھی ان سے حالات یہ پوچھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا کیا دیکھا ہے، کیسا دل لگا ہے، کس قدر جو ہے وہاں کا نظارہ دیکھا ہے، کس قدر وہاں پر دل کو چین سکون ملا ہے، تو وہ ضرور یہی بتائے گا کہ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا جو گولڑا شریف والے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں ہوں، میری آنکھوں کی یہ پلکیں ہوں، حسین چہرہ ہو، حسین چہروں کا یہ نور ہو، وہ نور جس کو ہم جو ہے وہ دھوئیں سے بچاتے ہیں، جسے ہم جو ہے وہ مٹی کے ذرات سے بچاتے ہیں، جسے ہم طرح طرح کی چیزوں سے بچاتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی قطرہ زہر والا، کوئی قطرہ جو ہے کوڑے پانی والا، کوڑے تیل والا، یا مٹی کا ذرہ یا تنکا یا کوئی جو ہے وہ آلودگی نہ ڈل جائے یا مچھر نہ چلا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہو آنکھوں کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ در وہ در ہے، محبوب کا گھر وہ گھر ہے، وہ مزار وہ مزار ہے، وہ روزہ وہ روزہ ہے جہاں پر تجلیات انوار جو ہے وہ برستی رہتی ہیں، رحمت کی بارش جو ہے ہوتی رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شہر مدینہ ہو اور پھر روضہ رسول ہو، روضہ رسول کے سامنے صحن مبارک ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم کے کپڑوں سے اس صحن کی صفائی نہ کروں، اپنے ہاتھ سے جھاڑو سے اس صحن کی صفائی نہ کروں، بلکہ جو میرے چہرے مبارک کا حسین حصہ ہے، حسین آنکھیں ہیں، ان کی جو پلکیں ہیں، مجھے توفیق ہو، میرے پاس وہ ہمت ہو کہ میں دل میرا یہی چاہے گا کہ میں ان پلکوں کو جھاڑو بناؤں اور روضہ رسول پر وہ جھاڑو دوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے۔ تو اب آپ اسی وقت جس ہستی کا ذکر کرنا ہے حضور عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام براء البراء ہے، بغیر تمہید باندھے جو ہے وہ اسی طرف آتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اولیاء اللہ ہے، بے شک جو ولی اللہ ہے، یہ بے شک جو میرے پیارے ہیں، خبردار ان کے بارے میں جو ہے وہ برے خیالات نہ رکھو، بلکہ انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، اور نہ ہی انہیں ان کو جو ہے
ہے وہ قبر و حشر میں خوف و غم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو ایسے مٹایا ہے اور اللہ کو ایسے یاد کیا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کی ہے، انہوں نے نفس امارہ کو ایسے مات دی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب انہیں وہ میں نے مقام عطا فرمایا ہے، اب انہیں نہ دنیا میں خوف ہوگا، نہ قبر میں خوف ہوگا، نہ حشر میں خوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تعلیم ایسے جو ہے وہ حاصل کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ سجود اپنی زندگی کو ایسے بسر کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ انہیں پسند فرمایا، اور کریم اللہ نے انہیں اپنے مقبول بندوں کی صفوں میں شامل فرمایا۔ اور ان سب میں حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں نام ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہے، اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں پھر آپ جیسا بیٹا، آپ جیسا لال پیدا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ کا والد ماجد بھی پاک اور پاکیزہ محتر اور مطہر تھا، کہ جو ایک سیب کو بخشانے کے لیے کہ مجاہدے کی وجہ کے ساتھ جو ہے جب کافی دن مجاہدے میں گزر گئے، عبادات میں گزر گئے، جنگل میں گزر گئے، واپسی آتے ہوئے جب ایک راستے میں سیب ملتا ہے دریا کے کنارے میں، آپ اسے اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، تو اس کو بخشانے کے لیے چلے گئے، زندگی وہاں گزاری، اور جب شرط جو ہے وہ پیش کی گئی آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں، جب بتایا گیا کہ وہ آنکھوں سے ایسے ہے، ہاتھوں سے ایسے ہے، پاؤں سے ایسے ہے، کانوں سے ایسے ہے، تو وہ بھی دیکھیں کس قدر سے ہے۔ پھر جو ہے وہ والدہ کے بارے میں، ماجدہ کے بارے میں کیا، کیونکہ انہوں نے آنکھوں کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہاتھوں کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہی نہیں تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ چار دیواری سے باہر گئی نہیں۔ تو جب ماں ایسی پاکیزہ معطر مطہر، باپ ایسا پاکیزہ معطر مطہر کہ سیب بخشانے کے لیے زندگی کو گزار دیا، زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، تو پھر جو ہے وہ اولاد میں سے پھر عبد القادر جیلانی جیسا کیوں نہ بلال پیدا ہوتا۔ اور اسی طرح آپ کی پھوپھی جان کے بارے میں آتا ہے کہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا، ہر طرف جو ہے ہریالی ختم ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، تو لوگ جو ہے پریشان ہیں، بڑا کچھ کر لیا پر بارش نہیں برس رہی۔ انہوں نے کیا کیا، کسی نے اپنی بیٹی کو ساتھ ملایا، کسی نے اپنی بہن کو ساتھ لیا، کسی نے اپنی ماں کو ساتھ لیا، کسی نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، وہ سارے اپنے گھر سے باہر آئے اور ان عورتوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو حضور عبد القادر جیلانی کی پھوپھی جان کے گھر بھیج دیا۔ وہ عورتیں جب حضور عبد القادر جیلانی کی پھوپھی جان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھیں آپ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس قدر جو ہے وہ باہر کا سالی ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے جانور بھی جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور لوگ بھی نڈھال ہیں، تو لہذا ہم آپ کے پاس آئی ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں، کریم اللہ بارش برسائے، کریم اللہ بارش برسائے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے پاس آ گئی ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ، مجھے جو ہے وہ اپنے صحن میں جھاڑو تو لگانے دو، مجھے اپنے صحن میں جھاڑو تو لگا لینے دو۔ اور حضور عبد القادر جیلانی کی پھوپھی جان جھاڑو اٹھاتی ہیں، صحن میں جھاڑو لگاتی ہیں، اور پھر وہیں پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ جھاڑو لگانا میرا کام تھا، تیری بندی کا کام تھا، اب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، مجھے رسوا نہ کرنا، کریم اللہ اب اس پر چھڑکاؤ کرنا تیرا تھا۔
اللہ اکبر، آپ پردے میں بیٹھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو چھم چھم برسانا شروع کر دیا۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ اسی طرح حضور عبد القادر جیلانی کی پاک بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی، میں آپ کے پاس آئی ہوں اور التجا لے کر آئی ہوں۔ فرمایا کیا لے کے آئی ہے التجا، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، میرے جو ہے آس پاس گھروں والے، ان کے گھر میں بچے ہیں، کھیلتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت ایک پھول میرے گھر میں بھی، میرے شہر میں بھی مہکا دے اور اس کی مہک سے میں بھی معطر ہو جاؤں کہ میری اولاد نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ میری ساس نے بات کہہ دی ہے، اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ یہ اگر اولاد نہیں دے سکتی تو اسے طلاق دے دے۔ حضور میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ لہذا آپ کی پاک بارگاہ میں آئی ہوں، دعا لینے کے لیے آئی ہوں، بیٹا لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور عبد القادر جیلانی نے فرمایا اچھا ذرا رک جا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا باری تعالیٰ جو تیری بندی چل کے تیرے بندے کے پاس آئی ہے، حسن دیکھے لفظوں کا، باری تعالیٰ جو تیری بندی چل کے تیرے بندے کے پاس آئی ہے، وہ التجا لے کر آئی ہے، فریاد لے کر آئی ہے، جو تو نے اپنی بندی کے دل میں یہ ڈالا ہے، یہ پیدا کیا ہے کہ اپنے جو ہے وہ بندے یعنی کہ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، وہ میرے پاس آ گئی ہے، باری تعالیٰ پھر میں تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اسے اولاد عطا کر دینا، اسے اولاد عطا کر دینا۔ تو کریم اللہ فرماتا ہے عبد القادر جیلانی اس کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ جب کریم اللہ نے یہ فرمایا تو حضور عبد القادر جیلانی نے رو رو کر التجائیں کرنا شروع کی کہ باری تعالیٰ تو نے ہی اپنی بندی کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آ جائے، میرے پاس آ جائے، وہ آ گئی ہے۔ اب کریم اللہ تیری مرضی ہے، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کہیں گے کہ عبد القادر کے پاس گئی تھی، اللہ کے بندے کے پاس گئی تھی، اللہ کے ولی کے پاس گئی تھی، اللہ کے پیارے کے پاس گئی تھی اور خالی لوٹ کے آ گئی ہے۔ کریم اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو جیسا چاہتا ہے تو ویسا کر، پر تیرا حکم ہے کہ تیری بندی چل کے میرے پاس آ گئی ہے، میں تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، کریم اللہ اولاد عطا کر دے نا۔ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کے نواسا حضور عبد القادر جیلانی التجا کر رہے ہیں، اور پھر وہ مزہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جب ہم رو رو کے کوئی چیز اللہ کی بارگاہ سے مانگے تو پھر کریم اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ گناہوں کی بخشش عطا فرماتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اب انہوں نے جو ہے وہ پیسے لیے، کوئی غریب آیا اس کو دے دیے کہ اس کا جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے، دوسرے سے لیے، کوئی اور آیا اس کو دے دیے تاکہ جو ہے وہ اس کا معاملہ حل ہو جائے۔ تو لوگ آئے بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کے اس بزرگ کے پاس کہ حضور آپ نے پیسے جو لیے ہیں ادارے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ بزرگ کے پاس آئے بیٹھے ہیں، حضور جو آپ نے پیسے لیے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے ایک آیا، دو آیا، چار آئے، 10 آئے،
اب 10 بندے سامنے اللہ کے ولی کے پاس، ایک برگزیدہ بندے کے پاس بیٹھے ہیں پیسے لینے کے لیے، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک بچہ جو ہے چھولے بیچنے والا سامنے سے گزرتا ہے کہ چھولے لے لو۔ آپ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا ادھر آ۔ وہ آ جاتا ہے قریب، آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان سب کو چھولے تقسیم کر دے۔ وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے جو ہے وہ در بدر جو ہے وہ پھرنا نہیں پڑے گا، چلنا نہیں پڑے گا، جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، آج میرا ادھر ہی کام ہو گیا، مجھے وقت پر پیسے ملیں گے، میں جا کر گھر کا راشن پانی لوں گا، گھر کا سرکٹ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا دے دے۔ اس بچے نے بڑے خوشی کے ساتھ تمام لوگوں کو چھولے تقسیم کر دیے۔ اب جب تقسیم ہو گئے تو عرض کہ بابا مجھے پیسے تو دے دے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ جو جن کو تم نے چھولے دیے ہیں نا یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی پیسے لینے ہیں، تو لہذا تو بھی بیٹھ جا، جب انہیں پیسے مل جائیں گے کہ تجھے بھی مل جائیں گے۔ تو وہ بچہ جو ہے، بچے نے جب یہ سنا تو بچے کی جو ہے وہ چیخ نکل گئی کہ بابا یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے، میرا تو گھر کا چولہا جو ہے وہ اس چھولے بیچ کر جو ہے وہ جلتا ہے، میرا تو کوئی اور سہارا نہیں ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، میں اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے لیے یہ کما کر لے جاتا ہوں، گھر کا چولہا جلتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اتنی دیر گزرتی ہے بچہ رو رہا ہے، سامنے سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر 3000 درہموں کی پوٹلی جو ہے وہ آ کر بزرگ کو دے دیتا ہے، کہتا ہے حضور یہ آپ کے لیے فلاں صاحب نے تحفہ بھیجی ہے، یہ آپ کے لیے فلاں صاحب نے تحفہ بھیجی ہے۔ تو آپ بابا جی وہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پہلے اس چنے والوں کو دے دیتے ہیں، چنے والے کو جس نے چھولے دیے ہیں اسے دے دیتے ہیں، اور پھر باقیوں کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کتنے دن ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے، یہی پیسے مانگتے ہوئے، پر تمہیں پیسے نہیں ملے، تمہارا سوال پورا نہیں ہوا، بیٹھ کے روزانہ چلے جاتے رہے ہو۔ دیکھا ہے کہ کس طرح اس بچے نے رو کر جو ہے وہ اپنا مسئلہ حل کروایا ہے۔ جب بچہ یہ رویا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، دل سے اس نے التجا کی ہے، اللہ نے سبب مہیا فرما دیا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے تمہارا بھی کام ہو گیا ہے، اس کا بھی کام ہو گیا ہے، اس سے حاصل کر لو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اس طرح رو کے مانگو، کریم اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، کریم اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو باب ذوالفقار حضور عبد القادر جیلانی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، اگر یہی بات ہے نا، تو کہتا ہے میں تجھے رسوا کرنا چاہتا ہوں، نہیں تجھے میں رسوا نہیں کرتا، تجھے میں نے اپنا پیارا بنایا ہے، تجھے میں نے جو ہے وہ غوث اعظم بنایا ہے، تو لہذا تجھے رسوا نہیں کرنا چاہتا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ پھر اسے بیٹا عطا کر۔ اللہ فرماتا ہے کتنے چاہیے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک نہیں بلکہ پھر 7 ہی بیٹے عطا فرما، ایک نہیں 7 بیٹے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور عبد القادر جیلانی کی وجہ سے اس عورت کو کریم اللہ نے 7 بیٹے یکے بعد دیگرے عطا فرمائے، حضور عبد القادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں منقبت ساتھ مل کر پڑھ لیجئے گا، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، جولی کو میری بھر دو، جولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا
کہ ایسے سخی کا منگتا، کہ ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث اعظم، میری لاج رکھ لو یا غوث اعظم، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارا کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، دامن پسار در پہ، دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، ہوتا ہے تیرے در سے، ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، یہ تیرا کرم ہے مجھ پر، یہ تیرا کرم مجھ پر، یہ تیرا کرم مجھ پر کہ بلا لیا ہے در پر، یہ تیرا کرم مجھ پر کہ بلا لیا ہے در پر، کہاں رو سے آفریدی کہاں آستا تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، آمین میں تم کو اپنی بارگاہ میں